المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. عزیز بچوں، کچھ مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ضروری باتوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ اس سے پچھلے ہفتے بھی ہم نے علم کی اہمیت کے تعلق سے بات کا آغاز کیا تھا، اور علم کا کیا مقام ہے اور کیا وزن ہے. اللہ رب العالمین نے خود اپنی اس قرآن کی آیت میں ہمارے سامنے بات رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں اور دوسری جگہ پر سورہ بقرہ میں اور بہت ساری جگہوں پر قرآن میں سوچنے کے اوپر ابھارا ہے. ابھی آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنی آیتوں کو اسی طرح واضح کرتا ہے لعلکم تعقلون. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمارے سامنے جو آیت بیان کی ہے علم کے بعد، کہ اللہ رب العالمین نے علم دیا تاکہ ہم اس کو سمجھیں، اس کے مقام کو سمجھیں، اس کی کیا اہمیت ہے اس کو سمجھیں، اور اس کا کیا مقصد ہے علم حاصل کرنے کا. اللہ رب العالمین نے اس پر زور دیا ہے. اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا کہ علم کا مقصود ہے پاکیے عقل و خرد. کہ اللہ رب العالمین کے جو علوم و فنون ہیں، جو ایڈوکیشن ہے، جو معلومات ہم حاصل کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کریں، ہمارے اندر سدھار پیدا ہو، ہمارے معاملات سدھریں، ہمارے بیہیویئر سدھریں. ہم ہر جگہ پر اس بات کا خیال رکھیں کہ علم کی جھلک ہر جگہ نظر آنی چاہیے. ہمارے مینرز کے اندر، ہمارے بات کرنے کے طریقے پر، ہم بڑوں سے ملیں، ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی ماحول میں ہوں، ضروری نہیں وہ کہ کلاس کا حصہ ہو یا تجارت کا، بزنس کا طریقہ ہو، یا کسی زندگی کے اور شعبے میں، پارٹ آف لائف میں ہم کہیں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہر جگہ پر ہم کو اس چیز کا خیال کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حکم دیا ہے کہ من غشنا فلیس منا. جو ہم کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بزنس مین کو نہیں دیا ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم کسی پولیٹیکل پرسن کو نہیں دیا ہے، بلکہ اس کا تعلق ہر شخص سے ہے جس کے دل کے اندر اسلام زندہ ہے، یا جو انسانیت کو چاہتا ہے، جس کو انسانیت سے لگاؤ ہے، آپس میں میل محبت ہے، جو سوسائٹی کو ابھارنا چاہتا ہے. اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر جگہ پر اس بات کا خیال رکھیں. اگر کوئی دوران امتحان چیٹنگ کرتا ہے، نقل کرتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے پیپرز وغیرہ تیار کر کے کسی بھی طریقے سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہے. علماء نے اسے حرام قرار دیا ہے اور اس کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے، آپ کو بتایا گیا کہ گناہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں: گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ. میجر سن ایک چھوٹا گناہ ہوتا ہے اور ایک بڑا گناہ ہوتا ہے. ہمارے دوسرے اعمال، نیک اعمال کے ذریعے سے وہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کے لیے، بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اور انسان اگر جان بوجھ کر ان چیزوں کا خیال کرے، ان چیزوں کو انجام دینے کی کوشش کرے، تو اس کی حرمت، اس کی قباحت، اس کی برائی اور بڑھ جاتی ہے. تو ہم کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس گناہ کبیرہ میں ملوث نہ ہوں، اور ہم تن آسانی کے خاطر دوسرے وقت میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور اس کے بعد امتحان میں والدین کے حوالے سے یا اچھے مارکس کے حوالے سے جو اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ چیٹنگ کے ذریعے سے مارکس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو علماء نے اس کے بہت سارے نقصانات بیان کیے ہیں کہ انسان ان جھوٹے اور چوری کے اور دھوکے کے نمبرات کو حاصل کر کے جو سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے، اس کے اوپر جو اس کی زندگی منحصر ہے کہ وہ آگے چل کر کسی بڑی پوسٹ پر پہنچتا ہے، یا کمائی اس سے بڑی کمائی حاصل کرتا ہے، یا جو بھی اس کے ذریعے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ حرام سبب کے ذریعے سے، اس نے حرام ریزن کے ذریعے سے اس نے وہ مال حاصل کیا ہے. اور جو لوگ اس کے اندر شریک ہیں وہ بھی اس کے گناہ میں برابر شریک ہیں. جو لوگ اس کو دیکھ کر اگنور کرتے ہیں، چیٹنگ کو ایگزام کے درمیان یا اس طرح کا ماحول پیدا کرتے ہیں، علماء نے کہا کہ وہ لوگ بھی، اگر جو اس کو اگنور کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. سماج کے حساب سے بھی اور دین کے حساب سے بھی اس میں بہت زیادہ برائیاں پائی جاتی ہیں. لیکن وقت کی تنگی کی بنا پر میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم چیٹنگ وغیرہ کی چیزوں سے احتیاط کریں، ہمارے اندر یہ چیز نہ پائی جاتی ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا ہوتا ہے، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین خود اس سے ناراض ہوتا ہے. وہ اسخط علیہ الناس، اور لوگ بھی اس سے ناراض، اللہ رب العالمین لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے.
صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اب اگر کسی نے ماں باپ کی رضامندی کی خاطر اس گناہ کے کام کو انجام دیا اور دھوکے کو کرنے کی کوشش کی، یا کسی کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی دین کے معاملات کو لے کر تاکہ لوگ اس سے راضی ہوں اور اللہ ناراض ہو، تو اس کا ڈبل نقصان ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس سے ناراض ہوتا ہے اور ان لوگوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے جو اس کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم کی اہمیت، مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے عقل کو، ہمارے دماغ کو، ہماری روح کو صحیح سالم بنائے اور ہمیں اچھا عالم، اچھا طالب علم بنانے کی کوشش کرے، اچھا عالم اور طالب علم بنائے، آمین، اور ہمیں غش وغیرہ چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔